تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، ہر دم دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ وہ عقل مند اور بلند اخلاق و کردار والی خاتون تھی، زاہدانہ، عبادت گزار اور راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ کیا کرتی تھی، لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی۔ انہیں حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی ان کے مقابل نہ تھے۔ فقہ، معلومات، ذہانت اور دانش مندی میں بلند مقام رکھتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کی حکمت و دانائی اور عقل مندی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کی دینی غرض نے عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا گوارا نہ کیا، چنانچہ اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ صدمے سے نڈھال ہے، پہلے آپ احرام کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی احرام کھول دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کر کے احرام کھول دیا تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کے شرائط بدل نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے بھی اپنا احرام کھول دیا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سوال سن 59 ہجری میں ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں مکھی کو وہ ہنر دیا جس میں وہ پھولوں میں رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ ان کے بنا ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اتنی سائنس ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسان طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ محرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تباہی و ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5232، روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ خلاصہ، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 21649، روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 265، روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہے اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی جاتی ہے، آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جاتی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہو جاتی ہے اور موت قریب آ جاتی ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ کتاب کنز الامہ حدیث نمبر 43758، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ جس کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی۔ ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل و انعام ہوگا اور انعام ہے۔ قرآن پاک سورہ آیت نمبر 22۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ کے موقع پر کپڑوں میں جو پڑ جانے کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ فائدہ: جو پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالت میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 2920، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتائے ہوئے احکام کی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم
ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 153۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ